معاشیات کے حوالے سے ہم اصطلاحوں کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کی اصطلاح ہے الکسب۔ الکسب اصل میں نفع یا خوش نصیبی حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کا کسب کرنے کو کہتے ہیں، جیسے کسب مال وغیرہ۔ الکسب کے معنی تلاش معاش کے لیے آتے ہیں۔ اسی طرح مختصر الفاظ میں اس کے عربی میں ٹھیک وہی معنی ہیں جو اردو میں کمائی کے ہیں۔ انسان کی جو کمائی ہے وہ اس کا کسب ہے، یعنی ایسا کام جس کے نتیجے میں تم کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہو، اگرچہ فائدے کی جگہ نقصان بھی ہو جائے۔ انسان کے لیے معاش کا صلہ بھی اس کمائی کا نتیجہ ہے، اور اس کے عملوں کی جزا و سزا بھی خود انسان ہی کی کمائی ہے۔ جیسے کسی کی کمائی ہوگی ویسے ہی اسے نتیجہ پیش آئے گا۔ اگر انسان نے اچھے کام کیے تو اس کے لیے نتیجہ بھی اچھا ہے، اور اگر کسی نے برے کام کیے تو اس کے لیے نتیجہ بھی برائی ہے۔ قرآن حکیم میں یہ کسب کا لفظ جو ہے وہ جو معاش کے لیے کمائی کی جائے گی اس کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جو اعمال کی کمائی کی جائے گی اس کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ یہ دونوں پر محیط ہے۔ قرآن شریف میں ارشاد ہوا ہے کل امرئ بما کسب رہین، ہر آدمی اپنی کمائی کے نتیجے کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ دوسری جگہ آیا ہے کل نفس بما کسبت رہین، ہر ایک نفس اپنی کمائی کے ساتھ گروی ہے، کمائی کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ قرآن حکیم نے جس طرح معاد کی زندگی میں کسب و اکتساب کے نتیجے کو انسانی حاصلات کی بنیاد بنایا ہے، اسی طرح معاشی زندگی میں بھی کسب و اکتساب کو بنیاد بنایا ہے۔ جنت کی زندگی چاہیے اس کے لیے کمائی ہو، بغیر کمائی کے جنت کی زندگی ممکن نہیں۔ جنتیوں کو کہا جائے گا تلکل جنت التی اورثتموہا بما کنتم تعملون، یہ وہی جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے، جس کا وارث بنایا گیا ہے ان کاموں کے عوض جو تم کرتے تھے۔ بما کنتم تعملون، جنت کی وراثت عمل سے ہے، کسب سے ہے، کمائی سے ہے۔ قرآن حکیم نے جس طرح معاد کی زندگی میں کسب و اکتساب کے نتیجے کو انسانی صلاحیت کی بنیاد بنایا ہے، اس طرح معاشی زندگی میں بھی کسب و اکتساب کو بنیاد بنایا ہے۔ محنت یا صحیح کی آمدنی کو معاوضہ یا مکتسب آمدنی کہتے ہیں، مکتسب کی کمائی ہوئی آمدنی۔ اس سے مراد اس خاص خدمت یا صحیح کی انجام دہی کا حاصل یا ریٹرن ہے۔ یہ محنت کیونکہ خدمات اور تجارت دونوں اشکال میں ممکن ہے، لہذا خدمت کی صورت میں اسے معاوضہ یا آمدنی کہا جاتا ہے، جبکہ کاروبار، تجارت اور صحیح کی صورت میں اسے منافع کہا جاتا ہے۔ مکتسب آمدنی ایک جامع اصطلاح ہے جو ان دونوں قسم کی آمدنی پر محیط ہے۔ غیر مکتسب آمدنی اس کی ضد ہے۔ اس سے مراد بھی ایسی آمدنی ہے جو ماسوا محنت کے کسی بھی ذریعے سے کسی بھی شکل و مقدار میں کہیں بھی وصول کی گئی ہے۔ قرآن حکیم اس قسم کی آمدنی کو دو اقسام میں تقسیم کرتا ہے۔ نمبر 1 الربا، نمبر 2 باطل آمدنی۔ الربا جتنے میں ہے وہ غیر مکتسب آمدنی ہے، اور جو باطل آمدنی ہے لا تاکلوا اموالکم بالباطل، ٹھیک ہے، اپنے اموال جو ہے وہ باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ جو باطل آمدنی ہے وہ چونکہ غیر مکتسب ہے اسی لیے وہ باطل قرار دی گئی۔ عزو قرآن الربا سے مراد وہ آمدنی ہے جو خالصتاً کسی کی سرمایہ اسیٹ سے کسی بھی شکل و مقدار میں کہیں بھی کسی نے حاصل کی ہو، اور باطل آمدنی سے مراد ایسی کوئی آمدنی ہے جو ماسوا محنت یا ماسوا سرمایہ اور محنت کے اشتراک سے حاصل کی گئی ہو، تو وہ چیز جو ہے وہ باطل میں شمار ہو جائے گی۔
باطل آمدنی سے مراد ایسی کوئی آمدنی ہے جو ماسوا محنت یا ماسوائے سرمایہ اور محنت کے اشتراک سے حاصل کی گئی ہو، جس میں چوری، لوٹ مار، ڈاکہ، رشوت، ناجائز دباؤ جیسے جہیز، استحصال، ذخیرہ اندوزی، سمگلنگ، ناپ تول میں کمی، دھوکہ دہی، مٹہ خوری، اپنی حیثیت کا ناجائز استعمال، اپنی صلاحیت کی ناجائز فروخت، دعاؤں، وظیفوں اور فتووں کے عوض یا ایسے قسم کے دیگر ذرائع سے حاصل شدہ ہو۔ اس باطل کمائی میں محنت کا استحصال بھی شامل ہے، جیسے کارخانے میں مزدور کی محنت کا استحصال ہوتا ہے اور اس کو معاوضہ اس کی محنت سے ہونے والی پیداوار کی قدر سے نہیں دیا جاتا، بلکہ مزدور کو کم سے کم ملتا ہے اور کارخانے کا مالک زیادہ حصہ اپنی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ یہ جدید اکنامکس میں اس کو سرپلس ویلیو کہتے ہیں کہ کارخانے کے مزدور نے اتنی محنت، کارخانے کے مالک نے اتنی محنت کی نہیں لیکن دوسروں کی محنت کا معاوضہ جو ہے وہ اپنے ساتھ لے گیا، اس کو سرپلس ویلیو کہتے ہیں۔ تو یہ سرپلس ویلیو یا قدر زائد، یہ قدر زائد جو ہے یہ اسلام کی روح سے جائز نہیں ہے۔ سوشلسٹ نظریہ، کمیونزم کا نظریہ وہ کہ سرپلس ویلیو اور قدر زائد کو جو ہے وہ بھی اس کا انکار کرتا ہے، اور اس لیے کارخانے میں سرمایہ دار کی ذاتی ملکیت کا منکر ہے۔ قرآن حکیم میں باطل ذرائع کی آمدنی کے متعلق واضح ارشاد ہوا ہے، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَطْعُهُ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور وہ الربا لیتے تھے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے تھے، اور ان میں کافروں یعنی انکار و انحراف کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اس میں دونوں باطل آمدنی کے دونوں قسم، دونوں اقسام، دونوں چیزیں ایک ہی آیت میں بیان کی گئیں کہ وہ اخذہم الربا اور اکل اموال الناس بالباطل، دونوں کو ایک ہی ساتھ بیان کیا گیا۔ مندرجہ بالا حقائق سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن حکیم میں جہاں بھی کسب کے حوالے سے آمدنی کے حصول کا تذکرہ ہے، اس کا اصول یہی ہے کہ وہ آمدنی جو انسانوں نے کمائی، جس کے لیے انہوں نے محنت کی، اس کے برعکس کسی طرح سے حاصل ہونے والی آمدنی ربا اور اموال بالباطل کے زمرے میں شامل کی گئی ہے۔ اب یہ جو کسب کی آمدنی ہے، اس میں ہاتھ کی محنت سے، زور سے اور مشقت سے یہ بھی شامل ہے، اور دماغ کی محنت سے اور اس کی مشقت سے اور اس کے زور سے وہ کمائی ہوئی محنت بھی کسب میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، کسب کی آمدنی میں پھر یہ دونوں اقسام آ جائیں گے۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، یہ جماعت مومنین تم اپنی محنت کی کمائی میں سے بھی اور زمین کی پیداوار میں سے بھی انفاق کے لیے کھلا رکھو۔ انفاق آپ کریں گے، کہاں سے کریں گے؟ جو آپ کی کمائی ہوئی آمدنی ہے، جو آپ کی طیب آمدنی ہے، ٹھیک ہے نا، طیبات ما کسبتم۔ تو ادھر طیبات کی کسب کے ساتھ جو ہے وہ لازم لاحقہ اور شرط جو ہے وہ لگائی گئی ہے کہ یعنی آپ انتہائی کوششوں سے رزق حاصل کرنے کا، کمائی حاصل کرنے کا وہ طریقہ اختیار کریں گے جس میں طیب کے مقاصد بھی حاصل ہوتے ہوں۔ پہلی چیز، بنیادی چیز یہ ہے کہ کسب جو ہوتا ہے وہ لازمی طور پر جو کہ خدا کے احکامات کی روشنی میں ہے، کسب کا جو بھی نمونہ ہے وہ طیبات میں ہی شامل ہے، لیکن قرآن نے اس طیبات کے لفظ کو ادھر لا کر تاکیداً کہہ دیا کہ اس مسئلے میں آپ غفل
गाफिल नहीं होंगे कि कुछ तवीलात के ज़रिए, कुछ रास्ते निकालने के ज़रिए, कुछ हीलों के बहाने से और कुछ इन दीगर किस्म के तरीक़ों से अगर आप आदमी को ज़बरदस्ती जो है वो उसका कसब का दर्जा दें, ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि कसब जो है वो बड़ी नफासत का मामला है और इसलिए तय्यबात का हम लायका दे देते हैं, तय्यबात का शर्त जो है वो लगा देते हैं। ये हमारी कॉन्शियसनेस के लिए माना तावील, हीलो, हुज्जत, ये सारे रास्ते कुरान हकीम ने बंद कर दिए। कुरान हकीम ने मेहनत की कमाई को ही इंसान का असल हक करार दिया है। अल्लाह सबिल इंसान इल्ला मा सा, और ये कि इंसान के लिए वही खुश है जो उसने सही यानी कोशिश मेहनत की। लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा इक्तसबू व लिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसबन, मर्दों के लिए अपनी कमाई से जो हासिल किया है, मर्दों ने अपनी कमाई से जो हासिल किया है उसके मुताबिक उनका हिस्सा है, और जो औरतों ने अपनी कमाई से हासिल किया है उसके मुताबिक उनका हिस्सा है। हर एक को अपनी कमाई का हिस्सा है। अब अगर मियाँ बीवी इक्तिसाब करते हैं तो उनका उस इक्तिसाब पर अपना अपना हक हासिल है। इक्तिसाब को वो बाहिनी रजामंदी से घर के एक इदारे को चलाने के लिए उस आमदनी का इश्तराक करते हैं तो ये एक अलग मसला है, लेकिन कानूनी तौर पर दोनों को अपनी अपनी कमाई पर हक हासिल है। अब अगर कानूनी तौर पर बीवी की आमदनी पर मर्द की तसर्रुफ का अख्तियार नहीं है तो बाकी कमाइयों के जो ज़राए हैं, 50 किस्म के ज़राए लोगों ने बना रखे हैं और उनको तावीलात से और किसी न किसी तरीके से जैसे शरई तौर पर जायज़ करने की कोशिश करते हैं। तो ये तमाम कोशिशें जो है ना, ये कुरान हकीम की तशरीफ़ आयात बताती हैं कि मसला नफीस है, इसमें कॉन्शियसनेस है, इसमें बहुत एहतियात की बात है और ये इक्तिसाब का मामला बुनियादी है। आयत मज़कूरा से ये वाज़ेह होता है कि मर्दों की भी अपनी कमाई हुई आमदनी और औरतों की भी अपनी कमाई हुई आमदनी पर हक़ का ज़िक्र है। यहाँ किसी असासे से हासिल होने वाली आमदनी का ज़िक्र नहीं है। कसब और कमाई के सिलसिले में किसी असासे से हासिल होने वाली आमदनी का ज़िक्र कुरान हकीम में कहीं भी मौजूद नहीं। इस आयत से एक और नुक्ता भी वाज़ेह हो जाता है कि मर्दों और औरतों दोनों को इक्तिसाब करने का हक़ हासिल है। इन दोनों में जो कोई तरक्की कर सकता है उसे तरक्की करने दो और उसे आगे बढ़ने दो। औरत को भी माशी सरगर्मियों में हिस्सादार होने का पूरी तरह हक़ हासिल है। शरीयत के तकाज़ों को मलहूज़ नज़र रखते हुए उनको ये हक़ हासिल है। अब कुरान कहता है कि मियाँ बीवी भी तरफ़ैन की मर्ज़ी के बगैर एक दूसरे की कमाई के मालिक नहीं हो सकते, इसलिए वो हर एक की अपनी मेहनत की कमाई है। मेहनत से कमाई हुई अशिया पर इंसान की मिल्कियत तस्लीम होती है, जैसे घर की अशिया, खुद घर, ज़ेवरात, मकानात वगैरह, इन चीज़ों में इंसान की मेहनत शामिल है, वो मिल्कियत की असास बनती है। मेहनत से मुराद ऐसी कोई आमदनी भी जिस्मानी व जिस्मानी सही या जदोजहद जो मुआवजे या आमदनी के उसूल के लिए की जाएगी, ये मेहनत ज़हनी और जिस्मानी खिदमात की फराहमी या तिजारत की शक्ल में मुमकिन है। उसमें खिदमात और कारोबार या तिजारत दोनों शामिल हैं। डॉक्टर जो है वो खिदमत सर अंजाम देता है, वकील खिदमत सर अंजाम देता है, आलिम पढ़ाता है, उस्ताद पढ़ाता है, ये खिदमत सर अंजाम देता है, तो ये भी कसब का हिस्सा है। अब आदमी की मिल्कियत वही चीज़ें बनती हैं जिसमें उसका कसब शामिल होता है। अगर घर भी उसने कसब से कमाया है तो उसकी मिल्कियत में शामिल है, लेकिन घर अगर रियासत में दिया है, जैसे फलाही ममलकतों में रियासतें घर देती हैं, अगर फलाही ममलकत ने जो है वो घर दिया है
تو اب اس پر اس کی مالکیت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ فلاحی ریاست سے آیا ہے، بیت المال سے آیا ہے، اس کے بعد ریاست ہی اس کی مال ہوگی۔ یعنی ایون آپ کا گھر بھی جو ہے وہ تب گھر ہے آپ کا جب وہ آپ کی کمائی سے ہے۔ محنت اگر سرمائے کو اپنے ساتھ ملا کر اپنے لیے کمائی کر لے تو اس کے لیے ہو جاتی ہے، لیکن کسی کے سرمائے میں اس کی محنت شامل نہ ہو، وہ سرمایہ سے سرمایہ کمانے کی صورت ہو تو اربا بن جاتی ہے، جس کو قرآن حکیم نے حرام بتایا ہے۔ اس طرح اگر کسی شراکت داری میں کوئی شریک اپنے سرمایے اور محنت کے ساتھ شریک ہوتا ہے تو وہ کمائی کسب کے اصول کے مطابق ہے۔ قرآن حکیم اعمال کے کسب کا جب تذکرہ کرتا ہے تو وہ نیک و بد دونوں قسم کے اعمال کے متعلق کسب کے فعل سے ذکر کرتا ہے۔ انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کماتے ہو اس میں سے اللہ کا خرچ کرو، یہ طیبات کے لیے کسب ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بد اعمال کے لیے قرآن حکیم نے فرمایا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، اس طرح یہ ریاکار لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے، یہ بد اعمال کے لیے، یہ ناجائز کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اسی لیے انسان کا کسب جو ہے، کسب دونوں معنوں میں ہوتا ہے۔ کسب آپ کا ناجائز کے لیے بھی ہے، اگر کمائی میں اربا کو آپ نے شامل کر دیا تو آپ کا کسب جو ہے وہ آپ کے لیے جائز نہیں رہا۔ اگر اموال باطل کو شامل کر لیا تو بھی کسب آپ کا جو ہے وہ جائز آپ کے لیے نہیں رہا۔ یہ دونوں چیزیں اگر شامل ہو گئیں تو وہ کسب باطل ہو گیا، کسب ناجائز ہو گیا۔ اس طرح یہ ریاکار لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ وَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، انہوں نے جس چیز کو یعنی دین میں تحریف کو اپنے لیے وجہ معاش بنا رکھا ہے وہ ان کے لیے تباہی و بربادی کا موجب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سورۃ بقرہ میں جب تذکرہ ہوتا ہے جو دین میں جو حرفون الکلم کرتے ہیں، جو یکتمون الآیات کرتے ہیں، جو دین میں اختلاف پیدا کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے کہا گیا کہ وَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ اب یہ صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہوا، اب جو بھی یہی کام دین میں کرے گا وہ اپنے نفسانی خواہشات کے لیے، اپنے مسلکی ضرورتوں کے لیے، اپنے حلقے کے دباؤ کے اثر میں، اپنے جو ہے وہ چھوٹے اغراض، چھوٹے گروہی اغراض جو پوری امت کے نقصان پر حاصل کیے جا رہے ہوں، وہ چھوٹے اغراض اور آمدنیاں جو امت کے بہت بڑے سے غریبوں کے حق تلفیوں پر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ان اغراض کو بھی اس میں شمار کیا جائے گا۔ وَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، کیونکہ آپ نے جبھی انسانیت کے مفادات کا جو آپ کو وہی تعلیم کی گئی تھی کہ ان کا تحفظ کرنا ہے اور ان کا نگرانی کرنی ہے اور ان کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے، جہد کرنی ہے، آپ نے ان کو ترک کر کے صرف ایک گروہ کے گروہی مفادات کے لیے جو ہے وہ آپ نے بڑے بڑے فتوے جاری کر دیے، اس کے ذریعے سے سماج پر جو مجموعی اثرات پڑے، غریب غریب تر ہی رہا، امیر تر بنتا گیا، اور غربت جو ہے وہ انسانوں کے لیے فاقہ کشی کا، دین سے بیداری کا، بیگانگی کا، الحاد کا اور قاد الفقر ان یکون کفرا کا کی وجہ بنی۔ تو یہ جو نقصان ہوا یہ نقصان اس سے بڑا تھا۔ تو جب اس قسم کے معاملات شریعت میں بھی اختیار کیے جائیں گے، جو معاملات گروہی مقاصد کے ساتھ کیے جائیں تو اس وقت بھی ترازو کھڑی کی جائے گی، ترازو میں تولا جائے گا۔ دین میں جو ہے نا ترجیحات کا تعین ایک بنیادی مسئلہ رہتا ہے کہ آپ ترجیحات کا تعین کریں گے، آپ مجموع انسانیت کے مفادات
کو ملوز خاطر رکھیں گے۔ اگر انسانوں کا ایک چھوٹا گروہ، ٹھیک ہے نا، اس کے مفادات کو ضرب آتی ہو تب بھی اس کو آپ قربان کریں گے۔ یہاں پر تو جو مسائل ہیں وہ تو یہاں تک ہیں کہ جس طرح کی شریعت سازی کی جا رہی ہے، اس شریعت سازی سے ایک باطل نظام جو عالمی طور پر سرمایہ داریت کا دنیا میں طاقت پکڑ رہا ہے، اور جس کی وجہ سے پوری انسانیت ظلم اور عذاب اور بربادیوں اور تباہ کاریوں کے جو ہے وہ اس سے گزرتی ہے، وہ اتنے خطرناک حد تک شدید ہے، انسانوں کے اموات کی شکل میں، انسانوں کے بھوک و افلاس کی شکل میں، انسانوں کے ظلم کے نظام کے تحت زندگی گزارنے کی شکل میں، وہ اتنا شدید ہے کہ ہم اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہر انسان کے لیے وہی ہے جیسی کچھ اس نے کمائی کی ہوگی، جیسی کچھ اس کی کمائی ہوگی، جو کچھ اسے پانا ہے وہ بھی اس کی کمائی ہے، اور جس کے لیے جواب دہ ہونا ہے وہ بھی اس کی کمائی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 200 سے 202 میں آیا ہے، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِیبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَاب۔ اور پھر دیکھو جو لوگ ایسے ہیں جو صرف دنیا ہی کی پجاری ہوتے ہیں، اور جن کی سرائے حال یہ ہوتی ہے کہ خدایا ہمیں جو کچھ دینا ہے دنیا میں ہی دے دے، ٹھیک ہے، جو کچھ دینا ہے دنیا میں ہی دے دے، وہ اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا ہی کے لیے صرف جینا، ٹھیک ہے نا۔ ایک ہے دنیا میں اس طرح جینا کہ دنیا کی کمائی کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا، ٹھیک ہے، ایک ہے صرف دنیا ہی کے لیے جینا اور دنیا کی حاصلات کو اپنا دین مطمئن نظر اور اپنا نصب العین بنا لینا۔ بس آخرت کی زندگی میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا و آخرت دونوں کی فلاح چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں خدایا ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا لے۔ تو یقین کرو ایسے ہی لوگ ہیں جنہیں ان کے عمل کے مطابق دنیا و آخرت کی فلاح میں حصہ ملتا ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، اب اس ارادے سے، اس نیت سے، اس یقین سے، اس ایمان سے جینے والے لوگ، ٹھیک ہے، ان کا جو اکتساب ہوگا اس اکتساب کے نتیجے میں، یعنی صرف یہ مانگنے سے بھی نہیں ہوگا، یہ صرف یہ عملی طور پر یہ جو مانگنا وہ عقیدہ رکھیں گے، وہ اپنا نظریہ بنائیں گے، اس کے مطابق جو عمل صالح کریں گے، ٹھیک ہے، جو ان کا کسب ہوگا ان کے مطابق ان کو آخرت کی فلاح میں حصہ ملتا ہے۔ اور اللہ کا قانون اعمال کی جانچ میں سست رفتار نہیں، واللہ سریع الحساب، اللہ حساب کتاب کرنے میں تیز ہے، پورا ریکارڈ بنتا ہے، ایک ایک چیز جو ہے وہ مینٹین ہو رہی ہے، ان کی ان پٹ ہو رہی ہے انسان کے اعمال میں، وہ داخل ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال کی جانچ میں، ان کی اعمال کی جانچ میں اللہ تعالیٰ بہت صحیح ہے، اس کا نظام، اس کا سسٹم جو ہے وہ بہت بڑا طاقتور ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ آدمی کے اعمال کی نوعیت کیا تھی، آدمی کے اعمال کا مدعا کیا تھا، نیت کیا تھی، نتائج کیا تھے، سب چیز ان پٹ ہو رہی ہے۔ وہ ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق فوراً نتیجہ دینے والا ہے، اس دنیا میں بھی اس نتیجے کا آغاز ہو جاتا ہے، اور آخرت میں تو ہونا ہی ہونا ہے اس کو۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کمائی کا قانون کھول کر بیان کر دیا ہے کہ لوگوں کی کمائی کے مطابق ہی دنیا و آخرت کی فلاح میں ان کو حصہ ملتا ہے، اور اللہ کا قانون حساب میں سست رو نہیں بلکہ تیز ہے۔
قرآن حکیم کی اس طرح کی ایک اصطلاح الاجر کی ہے. الاجر بھی کام کا بدلہ ہے. اس حوالے سے بھی قرآن حکیم نے اس قانون موقف کو بیان کیا ہے کہ انسان کو اس دنیا میں یا اس کے بعد کی زندگی میں جو کچھ ملتا ہے وہ اس کے اعمال کاموں کا بدلہ ہوتا ہے. جو کام نہیں کرتا اسے معاوضہ میں کچھ نہیں ملتا. اجر اس کی بنیاد میں اس کے اعمال اور اس کے کام ہے. یہ صحیح و عمل کی دنیا ہے جس میں مفت خوروں کا کوئی مقام نہیں. جس معاشرے میں کسی شخص کو بغیر کام کے کچھ مل جاتا ہے بجز اس کے کہ وہ کام کرنے کے قابل ہی نہیں رہا ہو، وہ معاشرہ خدائی قوانین کے مطابق متشکل نہیں ہوتا. اب یہ معاشرہ میں حرام خوری جو ہے رواج پا جائے گی. ٹھیک ہے نا. کوئی پیر بن کے بیٹھ جائے گا، کوئی موتار بن کے بیٹھ جائے گا، کوئی وڈیرا بن کے بیٹھ جائے گا. ٹھیک ہے نا. کوئی عامل بن کے بیٹھ جائے گا، کوئی کاہن بن کے بیٹھ جائے گا، کوئی پنڈت بن کے پنڈت کی صورت میں بیٹھ جائے گا. تو یہ کاہنوں کی، پنڈتوں کی، ٹھیک ہے، اور پیروں کی جو ہے وہ ایک دنیا بن جائے گی. اور اس طرح بہت سارے اور کلاس میں ہوتے ہیں اسے وجود پاتے ہیں. آپ 4 6 8 کلاسوں کا جواب نکالیں تو اسے 50 کلاس اور اپنا جواب بنا لیتے ہیں. آپ نے ایک رستہ جو ہے قرآن حکیم نے اصطلاح راستے بنیادی طور پر قرآن نے اصطلاحات ہی ایسے اختیار کی ہے کہ راستہ ہی بند ہو جائے. اب جوا کو بند کرنا تھا تو اس کے لیے میسر کی اصطلاح قرآن نے استعمال کی. اب میسر میں جو ہے وہ جوا تو خود بخود شامل ہو گیا، لیکن میسر کی اصل معنی ہے جو محنت کے بغیر کمائی سے کچھ حاصل ہو. میسر کی معنی یہی ہے. قرآن نے میسر کی اصطلاح جو اختیار کی تو اس سے ایک بغیر محنت کی کمائی والا جو عمل اس سوسائٹی میں موجود تھا اس کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر عمل جو ابھی اس میں ساتھ ذکر نہیں ہوئے ہیں لیکن اصطلاح کی جو دائرے میں، اس اصطلاح کے دائرے میں بغیر محنت کے کمائی کے دائرے میں جتنے بھی چیزیں آ رہی تھیں وہ اس کا حصہ بن گئی. ہم نے جو باطل کمائی کے طریقوں میں جہیز کا بھی ذکر کیا ہے کہ آج کل جہیز جو ہے وہ مطالبے پر مانگا جاتا ہے کہ بچی کو اتنا جہیز ملے گا تو رشتہ کریں گے نہیں کریں گے. کچھ فیملیوں میں جیسے شیخ فیملی ہے، ہم سندھیوں میں شیخوں کے پاس شیخ ماں باپ اپنی بیٹی کا کس طرح رشتہ کرتے ہیں وہ خدا جانتا ہے کتنے عذابوں سے وہ اس کے لیے کچھ بنا پاتے ہیں، کیونکہ جو ان کے رشتہ داروں کے جو مطالبات ان کی بالکل فہرست جو ہے وہ رشتہ طے ہونے سے پہلے سے ہی مرتب ہوتی ہے اور اس کے بغیر وہ رشتہ جو ہے وہ نہیں ہوتا. تو اس طرح مطالبات کی ہندو سوسائٹی میں بھی یہی ہے، ہندوؤں سے یہ شیخوں میں آئی ہے. ٹھیک ہے. اب آج کل تو بہت ساری فیملیز جو ہے وہ شیخ بننا شروع ہو گئی ہیں. جہاں جہاں ماں باپ پریشان ہوتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے والدین جو ہے وہ متمول ہیں، مال والے ہیں، تو پھر ان کے لیے لسٹیں بننا شروع ہو جاتی ہیں. اب یہ مطالبات کے ساتھ جہیز طلب کرنا یہ چونکہ بغیر محنت کے کمائی کا طلب کرنا ہے، بغیر محنت کے کمائی کا حصول ہے، اس لیے یہ بھی باطل آمدنی میں اور میسر میں جو ہے وہ شامل ہو جائے گا. انسانی معاش کے حوالے سے کسب کمائی کے لیے جو ذرائع ہیں ان میں حلال و حرام بھی ہیں اور طیبات و سیئہ بھی ہیں. قرآن حکیم نے حلال کے ساتھ طیبات کا بھی اضافہ کیا ہے. کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یعنی حلال چیزوں میں سے جو تمہیں خوشگوار ہو وہ کھاؤ. قرآن حکیم محنت کی کمائی کو رزق طیب کے درجے میں پیش کرتا ہے، یعنی ایسا رزق جو دل و دماغ، اخلاق و اطوار اور جسمانی صحت ہر لحاظ سے خوش آئندہ ہو. اس کو ایک جگہ رزق کریم بھی کہا گیا ہے، یعنی عزت کی روزی جس میں سامان زیست فراواں ہو اور توقیر کے ساتھ، وقار کے ساتھ ملتا ہے. یہ جنتی زندگی کا خاصہ ہے. لیکن اس دنیا میں کوئی قوم ایسا فلاحی معاشرہ قائم کر دے تو وہ خوش بخت ہے. افراد کو رزق کریم تب ملتا ہے جب وہ اپنی معاشی زندگی کو قوانین خداوندی کے تابع رکھتے ہیں.
अब रिज़्क़ुल करीम की जितनी भी कुरान की आयत हैं आप खोल के देखें, रिज़्क़ुल करीम की लहु मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुल करीम, रिज़्क़ुल करीम की जितनी भी आयत आप देखेंगे उसमें कुरान हकीम ने हलाल कमाई का, अकल हलाल का कोई हुक्म दिया हुआ होता है और उसके लिए बाद में कहा होता है कि ये रिज़्क़ुल करीम है। ये जन्नत की ज़िंदगी का खासा है, लेकिन इस दुनिया में कोई कौम ऐसा फलाही मुआशरा कायम कर दे तो वो खुशबख्त है। अफराद को रिज़्क़ करीम तब मिलता है जब वो अपनी माशी ज़िंदगी को कवानीन खुदाबंदी के ताबे रखते हैं। उन्हें जो भी ज़िम्मेदारी, ड्यूटी या मनसब मिलता है वो उसे अम्र इलाही जानते हैं और फिर उसको उस दर्जे में सर अंजाम देते हैं। वो ये समझते हैं कि उन्हें खुदाई मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा गया है और वो खुदाई मकसद ये है कि अपने इम्कान की बुलंद तरीन सतह पर बुलंद होकर अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा सलाहियतों को हसनतुन फिद दुनिया के काम में लाते हैं और उसी अमल की ज़िंदगी के नतीजे में हसनतुन फिल आखिर की तैयारी करते हैं। वो दुनिया में हुस्नात को पाने के लिए इल्मी, नफ्सियाती, जज्बाती और जिस्मानी तौर पर इस तरह मसरूफ़ रहते हैं कि उनकी सारी ज़िंदगी इंसानी नफ़े बख्शी या इंसान दोस्ती और खुदा परस्ती का इस्तेआरा बन जाती है। काम ज़िंदगी में जितने भी हैं जो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए काम जितने भी बनाए हैं इंसानी ज़िंदगी में, इंसान की तमद्दुनी ज़िंदगी में, वो सब काम अल्लाह ताला की मशीयत है। जितने काम के एक आदमी झाड़ू दे रहा होता है, सफाई कर रहा होता है और शहर की सफाई, गलियों की सफाई करना वो उसके हिस्से में काम आया है, वो भी अल्लाह ताला की मशीयत में से है। क्योंकि इस दुनिया में इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात है, उसको जो तमद्दुनी ज़िंदगी है वो अहसन तरीके से, हलाल से, तय्यब से, हसना फिर दुनिया से उसको ज़िंदगी गुजारने का हुक्म है। इसलिए वो हसनतन फिर दुनिया का मुआशरा ज़मीन पर कायम करने के लिए झाड़ू भी उसकी ज़रूरत है, झाड़ू भी उसकी ज़रूरत है। झाड़ू देने वाला भी खुदा की मशीयत को पूरा कर रहा होता है। अब जब झाड़ू देने वाला भी खुदा ताला की मशीयत को पूरा कर रहा होता है, हसनतन फिर दुनिया की तश्कील की खुदा की मशीयत वो उसका हिस्सा है, वो उसका एक रुकन है, वो उसका एक मेंबर है। इस तरह हज़ारों पेशे हैं, वो सब इस अमल में, खुदा की इस मशीयत के अमल में सब हिस्सेदार हैं। अब चूँकि ये झाड़ू देता है, सफाई करता है, इसको ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात हासिल ना हो तो ये उसके साथ नाइंसाफ़ी है। मंशा खुदा की ये भी पूरी कर रहा है, मंशा खुदा की वो भी पूरी कर रहा है, जो ज़्यादा वसाइल के साथ बहुत आराम की और रफ़ायत बालगा की जो है वो ज़िंदगी गुजार रहा होता है। ठीक है, मशीयत खुदाबंदी वो भी मुकम्मल कर रहा होता है। मशीयत की तकमील के मकसद में दोनों में फ़र्क नहीं है, इसीलिए बुनियादी वसाइल जो है वो दोनों के यकसा होंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि एक आदमी की ज़हनी सलाहियतें, एक आदमी की सर्विसेज, एक आदमी का कसब मेहनत, उसमें इजाफा है। ठीक है ना, वो दरमियाने दर्जे का है, कुछ लोगों का दरमियाने से और बड़े दर्जे का है और कुछ का इंतहाई बड़ा है। तो ये दर्जे ये खुदा ने रखे हैं, ये दर्जे होंगे, लेकिन उसके लिए भी उसको पाबंद किया गया कि तुम्हारी रिफायत बालगा जो है इन हदों से तजावुज़ नहीं करेगी। और उस रिफायत बालगा में ये मकासद तुम्हें हासिल करने होंगे। क्यों कि सिर्फ दुनिया तुम्हारा मकसद नहीं है कि तुम्हें अगर ऊपर जो ज़ायद वसाइल मिले हैं तो वसाइल सिर्फ ज़ात के लिए इस्तेमाल करो, इसका इन्फाक करोगे, इसके सदक़ात करोगे, इसकी ज़कात निकलेगी और इसका अक़रज़ुल्लाह क़रज़न हसना होगा। ठीक है, तो ये इस तरह की सारी जो उसके लिए जो है वो पाबंदियाँ रखी गई और उसको कहा गया कि जिस तरह तुम इस दुनिया में रफ़ायत बालगा के इस मकाम पर हासिल हो, ये रफ़ायत बालगा तुझे जन्नत की ज़िंदगी में भी चाहिए और जन्नत की ज़िंदगी के लिए फिर तुम्हें यही जो ज़ायद माल है तुम्हारी ज़रूरत से, इसको तसर्रुफ़ करने के बाद वो तुम्हारे लिए जो है वो तुम्हारा हिस्सा बनती है। तो इसके लिए
उसे भी वहाँ ले जाया गया। तो ये फ़र्क जो खुदा ने रखा है, तो फ़र्क के लिए भी पाबंदियाँ हैं। लेकिन ये बात ज़हन नशीन करनी चाहिए, ये हमारा बड़ा अलमिया होता है। हमारी जो दावत दीन की, कुरान की किताब की जो दावत लोगों तक मौसर नमूने पर नहीं जाती, उसमें एक सबब आप गौर करें तो आपको ये नज़र आ जाएगा कि हम जब दावत दे रहे होते हैं, जब दीन बता रहे होते हैं, तो लोगों को ये नहीं बताते कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो पूरी की पूरी खुदा की मशीयत के मुताबिक गुजरनी चाहिए। तुम्हारे जो कारोबार हैं वो भी खुदा की मशीयत है। ये मुख्तलिफ कारोबारों की तकसीम इस दुनिया को चलाने के लिए खुदा ने रखी है। इंसान को जो इल्म मिला है तमद्दुन को बनाने का, जो इल्म अस्मा मिला है, इसम अशिया मिला है, उनके नतीजे में ये चीज़ें जो है वो खुदा की मशीयत से वजूद में आई हैं। अब खुदा की मशीयत से वजूद में आई हैं, इसलिए इंसान का हर सही और हर इक्तिसाब जो है वो खुदा की मशीयत को पूरा कर रहा होता है। किसान वाली कोशिश और मेहनत, ठीक है ना, उसकी किसानियत जो है वो खुदा की मशीयत है। अब किसान उसको खुदा की मशीयत यानी इबादत के दर्जे में, आमाल सालिहा के दर्जे में सरअंजाम दे, तो वो खुदा की मशीयत की तकमील कर रहा है। ठीक है ना। हम कामों को खुदा की मशीयत करके नहीं बता रहे होते, ड्यूटीज़ को खुदा की मशीयत करके नहीं बता रहे होते। एक स्कूल पढ़ाने में अंग्रेज़ी का सब्जेक्ट एक उस्ताद पढ़ाता है, हम कहते हैं ये दुनियादारी की तालीम देता है। मैथमेटिक्स पढ़ाता है, हम कहते हैं दुनियादारी की तालीम देता है। भाई ये जो तालीम देता है ये खुदा की मशीयत है। ये अंग्रेज़ी तालीम, ये एक ज़ुबान की तालीम है, बैनुल-अक़वामी ज़ुबान की तालीम है। बैनुल-अक़वामी ज़ुबान का और दुनिया में उस वक्त उसका गलबा है, दुनिया के तमाम उमूर उस ज़ुबान में चलते हैं। मैथमेटिक्स एक बुनियादी इल्म है, उससे पूरी माशियात उस पर मुनहसर है। उसमें माशियात में ईमान वालों को अपना किरदार और हिस्सा अदा करना है। तो इस हवाले से वो दुनियावी तालीम नहीं है, वो सिर्फ दुनियावी मकासद पूरे नहीं कर रहा है, वो खुदा की मशीयत पूरी कर रहा है। अब वो जब उसको कहा जाता है कि तुम तो दुनियादारी का काम करते हो इस किस्म के काम करके, तो वो कहता है कि जब दुनियादारी के काम करता हूँ, अब स्कूल की ड्यूटी पूरी करूँ ना करूँ, दुनियादारी के काम नहीं है तो गुनाहगार नहीं बनता, ये ज़हन बनता है। ठीक है ना। वो छुट्टियाँ करता है। हमारे सिंध के घोस्ट स्कूल आपको पता है ना, घोस्ट स्कूल क्या होते हैं कि टीचर जो है वो पूरा महीना नहीं जाता और अपना एजुकेशन ऑफिस में और फिनांस ऑफिस में 2-2 हज़ार रुपये दे के 4,000 रुपये से वो 1 लाख रुपए की तनख्वाह टीचर लेके घर लौटता है। उसे 96,000 मिलते हैं, 4,000 उसकी सेहत पर फ़र्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन पूरा महीना उसने या दूसरा काम किया या अय्याशियाँ की, ठीक है, या अपना वक्त जो है वो अपने लग़वियात में सरफ किया। उसका वक्त लग़वियात में सरफ होना, नाजायज़ कामों में होना, ये अलग नुकसान हुआ, और जो बच्चों की तालीम का नुकसान हुआ वो अलग हुआ। अब ये सारा जहन जो बनता है वो इस रवैयों से बनता है कि हम उसे कहते हैं कि ये लोग दुनियादारी कर रहे हैं। दुनियादारी कोई भी चीज़ है, जितने भी पेशे हैं, वो खुदा की मशीयत है। अगर डॉक्टर है तो खुदा की मशीयत की तकमील कर रहा है कि वो खुदा के बंदों की सेहत बेहतर करने में, उनको सेहतमंद बनाने में अपना रोल अदा कर रहा होता है, अपना किरदार अदा कर रहा होता है। भले वो पैसों से सर्विस दे रहा होता है, टीचर पैसों से सर्विस दे रहा होता है, लेकिन टीचर खुदा की मशीयत को पाए तकमील पे पहुंचा रहा होता है। इसी तरह इंजीनियर जो है वो एक जगह बनवा रहा है, स्कूल की इमारत तामीर करवा रहा है, उसमें ये ख्याल करके कि यहाँ बच्चे पढ़ेंगे, इनको रोशनी चाहिए, हवा चाहिए, रोशनदान होनी चाहिए, वेंटिलेशन का बंदोबस्त होना चाहिए, इमारत मजबूत होनी चाहिए, सीमेंट रेशो अच्छा होना चाहिए, लोहा अच्छा होना चाहिए कि कभी छत से जो है वो छत का कोई हिस्सा न गिरे और बच्चों के सर न फटे। ठीक है, तो उस इंजीनियर का ये काम और ये अमल उसके इबादत के दर्जे में, अमल सालिहात के दर्जे में। ठीक है, जब हमने इंजीनियर को ये नहीं बताया होता है तो हमारे यहाँ इंजीनियर क्या करते हैं,
اسکول اور اسپتالوں کی جگہیں سرکاری عمارتوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہر چوتھے پانچویں سال جو ہے وہ چھتوں کے ٹکڑے گرتے ہیں، اور ہر آئے دن ہر مہینے میں سوشل میڈیا پر ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ فلاں اسکول میں چھت گری، 10 بچے مر گئے، 4 بچے مر گئے، 2 بچے مر گئے، 15 زخمی ہو گئے۔ یہ ہمارے روز کا معمول ہے۔ تو یہ ایک اعلیٰ انسانی تمدن بنانے کے لیے انسان کے اندر کسب کا صحیح تصور، یہ تمہارا کسب جو ہے یہ مشیت خداوندی ہے، کسب حلال مشیت خداوندی ہے، اکتساب کا عمل مشیت خداوندی ہے۔ اس کو ہم اجاگر کریں گے، قرآن کی تعلیم کے روح سے، اس کی پوری روح سے بتائیں گے تو سوسائٹی میں، سماج میں حصہ ملیں گے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جو غیر مسلم اقوام ہیں، جو ویسٹ کے لوگ ہیں اور ایسٹ کے لوگ ہیں، جو جاپانی اور چینی ہیں، یہ لوگ ان تمام کاموں کو عبادت کے درجے میں کرتے ہیں، اعلیٰ انسانیت کے درجے میں کرتے ہیں، قوانین فطرت کے مقام پر کرتے ہیں۔ اور جب قوانین فطرت کے مقام پہ کرتے ہیں، اعلیٰ انسانیت کے مقام پر کرتے ہیں تو بڑے رزلٹ دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو قوانین فطرت بھی ہے، اعلیٰ انسانیت بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا کی مشیت بھی ہے۔ ہمارے ہاں تو اور ایڈوانسمنٹ ہونی چاہیے اس چیز میں، انسان کی نفسیات پر، انسان کی خواہشات پر، انسان کی سوچ پر اثر انداز ہونے کے لیے، اور اس کو اچھے سانچے میں ڈھالنے کے لیے ہمارے ہاں تو اور زیادہ اضافہ ہونا چاہیے۔ ہم تو مغرب سے 2 قدم آگے ہونا چاہیے، ہمیں مشرق سے ہمیں 2 قدم آگے ہونا چاہیے، فارغ سے۔ تو میرے بھائی یہ چیزیں جو ہے نا، یہ چیزیں بہت معمولی کر کے ہم پڑھ کے گزر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن قرآن حکیم میں جو ہے وہ یہ رہنمائی کی ہوتی ہے، اور ان کو ان تفاصیل کے ساتھ، ان تمام جو ہے حیتوں کے ساتھ، اور ان تمام مقامات کے ساتھ، ان تمام اصل اصول جو اس میں سمائے ہوئے ہیں ان کے ساتھ پیش کریں گے تو نتائج بہتر نکلیں گے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جزا اور سزا کی بنیاد اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صرف اور صرف عمل ہوگی، وہ اپنی زندگی میں بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ صرف حیوانی سطح پر بود و باش اور عیش و عشرت کے لیے اس دنیا کو اپنا واحد کنسرن یا مطلب مانتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ جو لوگ دنیا و آخرت دونوں کی فلاح چاہتے ہیں تو ان کے عمل کے مطابق دنیا و آخرت کی فلاح میں ان کا حصہ ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے حصے کا حساب دینے میں دیر نہیں کرتا۔ اس طرح قوموں اور جماعتوں کی نسبت بھی ایک عام قاعدہ قرآن حکیم نے بتایا ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی ہے، اس کے لیے وہ نتیجہ تھا جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ نتیجہ ہے جو تم کماؤ گے۔ یعنی نہ صرف انسانی اپنے انفرادی زندگی کے اعمال میں بلکہ اجتماعی اعمال میں، بطور امت، بطور قوم، بطور جماعت، اپنے اجتماعی اعمال میں بھی وہی طریقے اختیار کرو گے جو تم سے پہلی امتوں نے، فلاح پانے والی امتوں نے اختیار کیے، تو تمہیں بھی فلاح حاصل ہوگی۔ اور اگر وہ نہیں اختیار کرو گے تو جس طرح پہلی امتوں کا زوال ہوا ہے، وہ عذاب کا شکار ہوئے ہیں، وہ گرفت میں آئے ہیں، وہی چیزیں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ تم سے اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ ان لوگوں کے اعمال کیسے تھے۔ بلا تسألون عما کانوا یعملون۔ قرآن حکیم صاف صاف لفظوں میں جا بجا حقیقت واضح کر رہا ہے کہ اگر وہ نیک عمل کی ترغیب دیتا ہے اور بد عملی سے روکتا ہے تو صرف یہی ایک بنیاد ہے جس سے انسان نقصان و ہلاکت سے بچے اور نجات و سعادت حاصل کر سکتا ہے۔ ہم نجات و سعادت حاصل کرنے کے بجائے اگر پچھلی اقوام کے بھی قصے پڑھتے ہیں تو یہ ان پر فٹ کر کے، وہ سائیں جس طرح شان نزول کا ذکر کر رہا ہے، وہ ان پر قصے فٹ کر کے اور ان پر لان و تان کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ آپ کو سمجھنے کے لیے، یہ آپ کو
तंबीह के लिए, ये मिसाल के लिए, ये नमूने के लिए बताते हैं। वो जहन्नम में जाएंगे, वो कितनी ख्वारों में होंगे, सिर्फ उसका तज़किरा करने के लिए ये आपको नहीं बताया गया है। वला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून, सिर्फ इसके लिए ये नहीं बताए गए हैं, आपको मिसाल और नमूने के लिए बताए गए हैं। तो बहरहाल मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिही व मन असा फअलैहा वमा रब्बुका बिज़्ज़ल्लामिल लिल-अबीद, जिस किसी ने नेक काम किया और जिस किसी ने बुराई की तो खुद ही उसके आगे आएगी, और ऐसा नहीं है कि तुम्हारा परवरदिगार अपने बंदों के लिए जुल्म करने वाला हो। ये सब कुछ कमाई के नतीजे में होगा और खुदा सबको उस अमल से गुजारेगा। अगर तुम खुदा के बंदे बनते हो, अब्दियत का इकरार करते हो, अब्दियत का निबाह करते हो, तो फिर वमा रब्बुका बिज़्ज़ल्लामिल लिल-अबीद, अपने बंदों के लिए खुदा जुल्म नहीं करता।